دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں کتاب العلم کے ابواب میں یہ باب 15واں باب باب الاقتباس فی العلم بالحکمہ یہ باب مکمل ہوا تھا کہ رشک کرنے، غبطہ جس کے معنی ہوتے ہیں رشک کرنے کے، تو رشک کرنے والی چیز اور تمنا کرنے والی چیز، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کی نعمت پر رشک کرنا ہو، کسی نعمت کی تمنا کرنی ہو، تو رشک کرنے کے لائق اور تمنا کرنے کے لائق صرف دو ہی نعمتیں ہیں۔ ایک علم جس پر عمل کرے بندہ اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، تو اس پر رشک کیا جائے اور اس کے حصول کی تمنا ہو۔ ایسے ہی دولت کہ صاحب دولت، کسی کے پاس دولت ہو تو ہائے افسوس میرے پاس دولت نہیں ہے، یہ جو ہے نا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس پر جو ہے ایک تمنا ہونی چاہیے جس کے پاس دولت ہو اور اللہ تعالیٰ اسے دولت کو خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب آج کے درس میں باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، یہ باب ہے جو ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کا سمندر کی طرف حضرت خضر کی جانب، سمندر میں جانا حضرت خضر کی جانب۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کا ذکر ہے حضرت خضر کے پاس، اور باب سے مناسبت میں قرآن مقدس کی سورہ کہف کی یہ آیت جو ہے پیش کی ہے۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آیا کہ اگر جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا، پورے ہفتہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہے گا، برکتوں اور رحمتوں میں رہے گا۔ اس لیے چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کی رات میں یا دن میں ضرور کر لیا کریں۔ چلیے باب سے متعلق یہ آیت وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے پیچھے رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں مما علمت رشدا، ان چیزوں میں سے جو آپ کو رشد کا علم دیا گیا، علم لدنی عطا کیا گیا ہے۔ امام بخاری اپنی سند سے فرماتے ہیں حدثنا محمد بن غرید الزہری قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح یعنی ابن کیسان عن ابن شہاب۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن غرید الزہری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی میرے باپ نے، یعنی صالح، یعنی میرے باپ نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح سے یعنی ابن کیسان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے کہ انہوں نے ان سے حدیث بیان کی انا عبید اللہ ابن عبداللہ اخبرہ، کہ بے شک عبید اللہ بن عبداللہ ابن مسعود نے انہیں خبر دی ان ابن عباس، روایت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس سے
انہو تمارا ہوا والحر ابن قیس ابن حسن الفزاری، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے بحث کیا، انہو تمارا انہوں نے بحث کی، وہ اور کون؟ حر بن قیس بن حسن الفزاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حر بن قیس بن حسن فزاری نے آپس میں بحث کی۔ کیا بحث کی؟ فی صاحب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں، ساتھی کے بارے میں۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے کہا، حضرت ابن عباس نے کہا، ہوا خضر، وہ خضر تھے، یعنی موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ کون تھے؟ خضر تھے۔ فمر بہما ابی ابن کعب، تو ان کے پاس سے ابی ابن کعب گزرے، فدعاہ ابن عباس، تو انہیں ابن عباس نے بلایا، فقال، تو فرمایا، انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ۔ حضرت ابن عباس اور حر بن حسن قیس بن حسن فزاری کی بحث تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس سے ملنے گئے تھے، ان کے جو ساتھی تھے وہ کون تھے؟ ابن عباس نے کہا وہ خضر ہیں۔ ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے، یہ اکاب بڑے صحابہ میں سے تھے عمر میں، تو ان کو ابن عباس نے بلایا، فقالا، تو انہوں نے کہا، انی تماریت انا وصاحبی، میں اور میرا یہ ساتھی، میں اور میرے یہ ساتھی اختلاف کر رہے ہیں، ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، جن سے ملاقات کا راستہ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا۔ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا؟ قال، ابی بن کعب نے فرمایا، نعم، ہاں میں نے سنا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ یقول، کہتے تھے، بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل، اس درمیان میں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک گروہ کے درمیان تھے، اذ جاءہ رجل، کی اچانک ایک شخص حاضر ہوا، نام نہیں معلوم کون تھا، اچانک ایک شخص آیا، فقال، تو اس نے کہا، هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ جانتے ہو کسی کو جو آپ سے زیادہ جانکار ہو؟ حضرت موسیٰ سے اس نے اگر پوچھا، کسی کو جانتے ہو جو آپ سے زیادہ جانکار ہو؟ قال موسیٰ لا، حضرت موسیٰ نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، موسیٰ کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ بلا عبدنا خضر فسأل موسیٰ ربہ سبیل الیہ، اللہ نے فرمایا میرا بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ان کے پاس جانے کا راستہ پوچھا، فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا۔ وقیل لہ، اور ان سے کہا گیا، اذا فقدت الحوت، جب تم مچھلی کو کھو دو، فرجع فإنک ستلقاہ، تو جہاں مچھلی کو تم کھو دو وہیں پر لوٹ جاؤ، بے شک عنقریب تم ان سے وہیں ملاقات کرو گے۔ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے نشان کو تلاش کر رہے تھے سمندر کے اندر۔ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ، تو حضرت موسیٰ سے ان کے نوجوان ساتھی نے کہا، تو حضرت موسیٰ سے ان کے نوجوان ساتھی نے کہا، کیا کہا؟ ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، آپ مجھے بتائیں، ارأیت، آپ مجھے بتائیں، ارأیت اخبرنی کے معنی میں، آپ مجھے بتائیں، اذا اوینا الی الصخرۃ، جب ہم پہاڑ کے پاس، ہم پتھر کے پاس جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے، فانی نسیت الحوت، تو مچھلی تو میں وہیں بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اسے یاد کر سکوں، یعنی جو بھول گیا میں،
آپ نے کہا تھا یاد دلانا، میں بھول گیا، یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہی وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، تو اپنے نشان قدم پر الٹے پلٹے، اپنے نشان قدم پر پھر واپس لوٹے۔ فوجد خضرا فكان من شانهما ما قص الله عز وجل في كتابه، تو انہوں نے وہاں حضرت خضر کو پایا، تو یہ ان دونوں کی شان تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث پاک آگے بڑی طویل کے طوالت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بحث تھی حضرت موسیٰ کی کہ ان کے ساتھی کون تھے، یہ بحث ہوئی تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے پھر جب یہ بحث آئے گی تو اس پر اور مزید وضاحت کے ساتھ تشریح کریں گے، تاکہ دوبارہ نہ ہو، چونکہ یہاں حدیث مختصر ہے، تو جب اس کے بعد اگلے باب میں یہ حدیث اور طویل طوالت کے ساتھ آئے گی تب ہم وہاں اس کا ذکر کریں گے۔ بہرحال کہ حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے، ایک بحث یہ ہے، اور حضرت خضر کی شان کیا ہے، ملاقات کیوں کر ہوئی، اور سورہ کہف میں جو مکمل آیت کریمہ ان کا ذکر ہے اس کی وضاحت وہاں پر موجود ہے، تو اس لیے اس کو ہم وہاں پر اٹھا چھوڑتے ہیں۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتابہ، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ تو یہ باب تو بتا باندھا، اس تعلق سے جو حدیث نقل فرمائی، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ روایت کرتے اکرمہ سے اور روایت کرتے ابن عباس سے، قال انہوں نے فرمایا ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سرکار یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹایا، ضمنی سینے سے چمٹایا، گلے لگایا، وقال اور فرمایا اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور تعلیم سے مراد اس کا حفظ کرنا اور اس کے معانی کا سمجھنا ہے، صرف حفظ کرنا نہیں ہے، سمجھنے کہ نہیں، تعلیم علم، علمہ الکتابہ یعنی کتاب سے مراد قرآن، اور علمہ میں علم سے مراد اس کا یاد کرنا اور اس کے معانی کو سمجھنا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک رات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات میں آرام فرماتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، چونکہ اپنے خالہ کے ہاں تھے، رات میں اٹھے، استنجا کیا، تشریف لے گئے، انہوں نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ کس نے؟ حضرت ابن عباس نے۔ سرکار جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پانی رکھ دیا، حضور نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ تو حضرت ابن عباس کی خالہ ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ اس پر ان کے سر پر اقدس پھیرا اور سینے سے چمٹا کر ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اسی دعا کی برکت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وہ علم عطا ہوا سبحان اللہ، کہ ان کو حبر امت، بحر العلوم، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑے قرآن پاک کے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو بلا شبہ سرکار جس کے لیے دعا فرما دیں، ہے نا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جدھر سرکار دست اقدس اٹھا دیں اس کا بیڑا پار، ہے نا۔ حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، ایمان کے شرف سے مشرف ہوئے، ہے نا۔ بہرحال چلیے اب اگلا باب، متى يصح سماع الصغیر الصبی الصغیر، یہ باب ہے کہ چھوٹے بچے کا سماع کب صحیح ہوتا ہے۔ چونکہ یہ باب ہے کتاب العلم کا، تو اب یہ کہ بحث علم کی چل رہی ہے، تو حدیث پاک سن کر کسی کو بتانا، روایت کرنا،
تو چھوٹے بچے کا سماع کب معتبر ہے؟ کس عمر میں بچہ اگر کوئی بات روایت کرے، نقل کرے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، یہ باب ہے۔ اس باب کے تعلق سے امام بخاری نے حدیث پاک مناسبہ سے نقل فرمائی، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، اور روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، اور روایت کے زہری سے، اور روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے، انہوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال، انہوں نے فرمایا، اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہست الاحتلام۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اقبلت راکبا علی حمار اتان، ایک دن میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے آیا، ایک دن میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے آیا، وانا یومئذ قد ناہست الاحتلام، ان دنوں میں بالغ ہونے کے قریب تھا، یعنی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی الی غیر جدار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں نماز پڑھا رہے تھے بغیر دیوار کے، یعنی سترا نہیں تھا سامنے، ہے نا، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ناجائز و حرام ہے، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک روایت میں یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اگر گناہ کسی کو معلوم ہوتا تو زمین میں دھسنا پسند کر لیتا، مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو وہ چاہتا کہ میری ران تو ٹوٹ جائے مگر میں آگے سے نہ گزروں، یعنی ران کا ٹوٹ جانا پسند کرتا مگر آگے سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہوتا تو زمین میں دھس جانا تو پسند کرتا مگر اس کے آگے سے نہیں گزرتا، کیونکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں بات چیت کریں اور بیچ سے کوئی گزرنا چاہے تو بات کرنے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی، یہ ادب کے دائرے کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ حکم ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ سوشل میڈیا کا دور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل کس قدر لوگ آزاد ہو گئے ہیں، قرآن مقدس کو ٹانگ پھیلا کر اور پیروں پہ رکھ کر کے اس نماز قرآن پڑھتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے بلا دھڑک گزرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ان کے اندر، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ بہرحال تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بڑا سخت ہے۔ چلیے اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ابھی بالغ ہونے کے قریب تھا، سرکار میں سامنے سے گزرا، سرکار منی میں بغیر جو ہے دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے، یعنی سترا نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، گھر میں ہی ہو، کہیں پر ہو، تو اگر آگے سے گزرنا ہو، کوئی ضرورت ہے تو سامنے کم سے کم 1 فٹ کی کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی کرسی رکھ دی جائے، کوئی ٹیبل رکھ دیا جائے، کوئی ایسی چیز لکڑی رکھ دی جائے تو تاکہ وہ سترا بن جائے، اب اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفْ، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزر گیا، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ، اور میں نے اپنی گدھی کو چھوڑ دیا، تَرْتَعُ، وہ چرنے لگی، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفْ، اور اس کے بعد میں نماز میں شامل ہو گیا، فَلَمْ يُنْكِرْ، تو سرکار نے ناپسند نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا، سرکار نے کچھ بھی انکار نہیں فرمایا۔ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، تو میرے اس عمل پر سرکار نے مجھے ڈانٹ پھٹکار نہیں کی اور انکار نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اب دیکھیں یہ روایت انہوں نے ایسے عمر میں کی ہے جب کہ آپ کی عمر آپ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہو جائے، اگرچہ بالغ نہ ہو، اور وہ حدیث روایت کرے تو اس کی روایت قابل قبول ہے، جیسا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے 7 سال کی عمر میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر تبلیغی نصاب ایک کتاب ہے جس کو مولوی زکریا کاندھلوی دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی ہے نا، اور دعوت یہ کیا نام ہے اس کا، تبلیغی جماعت کا جو بانی ہے الیاس کاندھلوی، مولوی الیاس کاندھلوی جو تبلیغی جماعت کا بانی ہے، تو اس کا بہت بڑا جو مانیٹر تھا وہ تھا یہ کیا کہتے ہیں مولوی زکریا کاندھلوی۔ اس نے ایک کتاب لکھی تبلیغی نصاب، اور اس کے بارے میں لکھا کہ ہر گھر میں ہونا ضروری ہے
اور ہر مسجد میں تبلیغی نصاب موجود ہوتی ہے اور ضرور لازمی طور پر جماعت کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ لکھتے ہوئے کہتا ہے مولوی زکریا کاندھلوی کہ ابھی دودھ پیتی عمر میں پاؤ پارے کے حافظ ہو گئے تھے۔ لکھتا ہے کہ ان کے مولوی صاحب دودھ پیتے کی عمر میں ہی 5 سال کے پاؤ پارے کے حافظ ہو گئے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور جب حضرت امام حسن و حسین کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر ان سے بھی 6-7 حدیثیں مروی ہیں۔ جب اپنے بزرگوں کا ذکر کرتا ہے تو کس شان سے کہ 5 پاؤ پارے کے حافظ دودھ پیتی عمر میں ہو گئے تھے، اور امام حسن و حسین کا تذکرہ کرتا تو کہتا 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کہ آپ سے بھی حدیثیں 6-7 مروی ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب ان کے بزرگوں کی بات آتی ہے خوب چڑھا بڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور جب اللہ والوں کی بات آتی تو ان کے اندر توہین کے جملے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے۔ چلیے خیر، تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ اگر بچہ سمجھدار ہو، اگرچہ بالغ نہ ہوا ہو، تو اب اس کی روایت قابل قبول ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث اسی باب سے متعلق، کہتے ہیں حدثنی محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع قال اقلت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجة مجها في وجهي۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن یوسف نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مسہر نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن حرب نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی زبیدی نے، اور روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری سے، اور روایت کرتے ہیں محمود ابن ربیع سے۔ محمود بن ربیع یا محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا قال اقلت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجة مجها في وجهی، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا یاد ہے، کیا مجة مجها في وجهی کی حضور نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کلی کی تھی، وانا ابن 5 سنین من دلوین، لاسٹ میں ہے جو اخیر کا لفظ من دلوین، ہم نے اس کا ترجمہ پہلے کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ محمود ابن ربیع کہتے ہیں، محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا یاد ہے کہ حضور نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کلی فرمائی تھی، وانا ابن 5 سنین، اور میں اس وقت 5 برس کا تھا۔ میں اس وقت کتنے برس کا تھا؟ 5 برس کا تھا۔ یہ محمود ابن ربیع صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹی عمر والے صحابہ میں سے ہیں۔ سرکار کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی، اسی عمر میں ان کو یہ شرف و فضیلت حاصل ہوئی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر کلی فرمائی۔ یہاں پر من دلوین کے لفظ ہیں، آگے من دلوین کے لفظ ہیں، آگے پھر یہ حدیث مروی ہے جس میں من بیرہم کے لفظ ہیں، یعنی انہی کے کنویں سے پانی لے کر۔ چلیے خیر، یہ متعدد جگہ پر آپ کو حدیث ملے گی۔ مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈول سے پانی لیا تھا اس میں پانی ان کے کنویں ہی سے لیا گیا تھا۔ اب یہاں امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ 5 سال کے بچے کا سماع درست ہے، اس کی روایت مقبول ہے، مگر یاد رہے کہ یہ 5 سال کی قید لگانا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ایک روایت میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بنی قریظہ کے محلے میں 2 یا 3 بار گئے اور آئے، تو میں نے پوچھا تو بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، جبکہ حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 4 سال بھی پوری نہ ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ 5 سال کی عمر کی قید ضروری نہیں ہے، اس سے کم عمر میں بھی سننا صحیح ہے۔ حاصل مقصود یہ ہے امام بخاری کا کہ 5 سال سے کم عمر میں سماع صحیح نہیں ہے، یہ بتانا امام بخاری نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچے کی حدیث کا سماع کب صحیح ہے، جس کا حاصل یہ نکلا
کہ بچہ اگر سمجھدار ہے نا، 5 سال کا سمجھدار ذی شعور بچہ، اس کا سماع صحیح ہے۔ اور اسی میں عقلتو کا لفظ ہے، عقلتو محمود ابن ربیع کا یہ ہے نا، عقلتو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، مجھے یاد ہے۔ تو عقلتو کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ شعور اور سمجھ کی قید ہے، کہ اگر کوئی بچہ 5 سال سے کم عمر میں باشعور اور سمجھدار ہو جائے اور کسی کی بات کو سمجھ سکے اور یاد رکھے تو اس کی روایت صحیح ہے، اور اگر زیادہ عمر کا بچہ سمجھدار نہ ہو، بات نہ یاد کر سکے، نہ سمجھ سکے، تو اس کی روایت صحیح نہیں ہوگی۔ نیز اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ خوش طبعی سنت ہے نا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک اور آپ نے جو کھا کر چھوڑا، اس میں برکت حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ تو چھوٹے بچوں سے جو ہے اس طرح مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا ان کے ساتھ، یہ مسنون ہے۔ چلیے آگے کی حدیث، باب الخروج فی العلم فی طلب العلم، یہ باب ہے علم کے طلب کے لیے باہر نکلنا، علم کی طلب کے لیے باہر نکلنا۔ تو یہ تو حدیث پاک پھر وہی ہے، دوبارہ یہاں پر اس نسخے میں نقل کر دیا ہے، تو اس لیے دوبارہ اس کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ آگے جب آئے گی طویل حدیث تو پھر دوبارہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ جو حدیث ابھی آئی ہے نا، باب الخروج فی طلب العلم، اس میں ایک جو پہلا ٹکڑا ہے کہ ورحلہ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، یہ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے عبداللہ ابن انیس کے پاس 1 مہینے کی مسافت کا سفر کیا، 1 مہینے کی مسافت کا، ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم یہاں خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہروے منزل ہی نہیں۔ اس زمانے میں نہ سفر کا انتظام تھا، نہ سواری کا انتظام تھا، نہ روڈ پکے تھے، نہ گاڑیاں تھیں، ہے نا، نہ اس طرح جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوتی تھیں، کھانے پینے کا نہ کوئی انتظام ہوتا تھا۔ سوچو کتنے مشکل کا سفر ہوتا تھا، یعنی آپ کو اگر کہیں سفر پہ جانا ہے تو اپنے کھانے کا انتظام خود ہی کر کے جانا ہے، اپنے پینے کا انتظام خود ہی کر کے جانا ہے، ریتیلے میدان، دور دور تک پانی نہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں یا گدھا اور کھچر ہے، یا تو پیدل چلنا ہے، زمین کچی ہے نا، نہ بیچ میں کہیں مال ملے گا، نہ کہیں آپ کو کوئی ریسٹورنٹ ملے گا، ریسٹورنٹ کیا بولتے ہیں اس کو، نہ کوئی ہوٹل ملے گا، یہ ساری مشکلیں ہوتی تھی۔ مگر ایک حدیث پاک کے لیے اگر انہیں صحابہ کو مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تو ایک حدیث سیکھنے کے لیے وہ مہینوں کا سفر کر لیتے تھے۔ مگر ہم ہیں کہ 1 گھنٹے کی بیٹھک میں، ہے نا، 1 گھنٹے کی بیٹھک میں کتنی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم 1 گھنٹہ بھی بیٹھ نہیں پاتے اور 1 گھنٹہ بھی سن نہیں پاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ بچائے، مشکلات اور پریشانیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج جو علم کی طلب، دینی علوم کی طلب میں جو مشکلات ہیں، آپ سوچیں، وہی اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ آفس جائیں گے تب آپ کا ایڈمیشن ہوگا، پیسہ بھریں گے تب آپ کا بچہ پڑھنے جائے گا، فیس آپ کو بھرنی ہے، کتابیں آپ کو خریدنی ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد آنے جانے کا خرچ بھی آپ کو دینا ہے، بیگ آپ کو خریدنا ہے، ڈریس آپ کو خریدنا ہے، سب کچھ آپ کو کرنا ہے، اور بار بار ٹائی اور لا حول ولا قوت حرام ہے جس کا پہننا، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ مگر بڑی خوشی عورتوں کو بھی ٹائم ہے اسکول جانے کا، مردوں کو بھی ٹائم ہے اسکول جانے کا، چاچا کو بھی ٹائم ہے، بھیا کو بھی ٹائم ہے، سب کو ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو، وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ بچائے۔ چلیے خیر، حضرت جابر بن عبداللہ ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ اب
یہ 1 مہینے کا سفر کہاں تھے عبداللہ ابن انیس؟ پورا واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی کہ ایک صاحب کے پاس ایک حدیث ہے. اب سنو سفر کیسا تھا. یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ ایک صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، تو میں نے ایک اونٹ خریدا. سوچو، اونٹ خریدا، کجاوا کسا اور شام آیا. شام عبداللہ ابن انیس کے گھر پہنچا، دربان سے کہا اطلاع کر دو جابر دروازے پر کھڑا ہے. انہوں نے پوچھا ابن عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں. وہ باہر آئے، مجھ سے معانقہ کیا. میں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، میں ڈرا کہ کہیں وہ حدیث سننے سے پہلے مر نہ جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ڈرا کہ کہیں وہ حدیث سننے سے پہلے مر نہ جاؤں. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے غیر مختون اکٹھا کیے جائیں گے، ننگے اور ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، جیسے پیدا ہوئے تھے اس طرح. انہیں اللہ عز و جل ندا دے گا جو دور و نزدیک سے ایک ساتھ سنائی دے گی. فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں. کوئی مستحق جنت جنت میں نہیں جائے گا اگر جہنم میں جانے والوں میں سے کوئی اس کے ظلم پر دادرس ہوگا. یعنی کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اگر جہنمیوں میں سے کوئی پلٹ کر یہ فریاد کر دے اللہ جس فلاں کو تو جنت میں بھیج رہا ہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے گالیاں دی تھی، میرا حق دبایا تھا، میرا کھایا تھا، مجھے بیجا تکلیف پہنچائی تھی، کچھ بھی اگر اس نے مطالبہ کر لیا تو کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک جس نے ایسا کیا ہوگا، اگر کوئی جہنمی اس سے مطالبہ کر لے، جب تک اس کا بدلہ نہ لے لے. یہاں تک یہ ایک تھپڑ کا بھی. پوچھا کہ لوگ ننگے غیر مختون کیوں اٹھے ہوں گے؟ فرمایا حسنات و سیئات کے بدولت، نیکیاں اور برائیوں کے بدولت. چنانچہ ایک روایت میں مصر کے بجائے شام کے بجائے مصر کہا ہے. بہرحال اس میں ان الملک الدیان کے لفظ ہیں. کیا پتہ چلا صحابہ کرام کو احادیث یاد کرنے اور اسے پھیلانے کا کتنا شوق تھا. جابر بن عبداللہ جیسے احادیث کے خزانے نے، ان کے پاس خزانے تھے حدیثوں کے، لیکن ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. آج کیا حال ہے؟ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. آج تو پڑھانے والوں کو پڑھنے والے کا ٹائم کا خیال کرنا پڑتا ہے. جس کو سیکھنا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے میرے وقت میں آپ مجھے سکھائیے. سکھانے والے کو اس کا وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے. مگر یہ صرف دینی تعلیم میں، ہاں دنیاوی تعلیم میں نہیں. اس میں تو آپ جیسا کہیں سر ہمارا بچہ اس وقت آئے گا، میڈم آپ میرے بچے کو ٹیوشن پڑھا دیں، کب پڑھائیں گی آپ بتائیے، میں لے آتی ہوں اپنے بچے کو، ہے نا. سر میرے بچے کو آپ ٹیوشن پڑھا دیجئے، کب پڑھائیں گے سر؟ فلاں ٹائم نہیں، اس ٹائم نہیں ہے سر. نہیں دیکھو وہی ایک ٹائم ہے، آپ بھیج سکتے ہو تو بھیجو. اوکے سر کیا بھی میں کرتی ہوں، لاتا ہوں. فیس کتنی ہوگی سر؟ جتنا بھی فیس لینا ہو لے لو سر، مگر ذرا اسے ایگزام میں پاس کروا دینا. کیا یہی حال نہیں ہے ہمارا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب دیکھیے، تم ہی سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر بتاؤ بھلا کیا تم مسلمان بھی ہو؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. ہمیں سوچنا پڑتا ہے آپ کو ٹائم کب ملتا ہے. کوئی کہتا ہے اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس وقت ہم کھانا بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اس وقت ذرا مارکیٹ میں رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس وقت ہم کو یہ کام رہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم کو اس وقت یہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے. سوچیے آپ، جس دین کی طرف لپک کے جانا چاہیے تھا، اسی کی تعلیم سیکھنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو وقت کب ہے نا. دین کیسے غالب ہوا تھا آپ کو بتاؤں میں، کیسے اسلام پھلا پھولا تھا. اتنی کتابیں، اتنے فقہا، اتنے عظیم، کیسے؟ کیونکہ ہر شخص عالم کے سامنے اپنا سر جھکاتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا. عالم کا حکم، فقیہ کا حکم، مفتی کا حکم بادشاہ وقت پہ چلتا تھا. بادشاہ وقت کانپتے تھے، ڈرتے تھے علماء کے سامنے بات کرنے سے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی کا بیٹا یہ کہتا تھا، بیٹی کہتی تھی کہ مجھے عالم بننا ہے، مجھے عالمہ بننا ہے.
لیکن آج ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ عالموں کی عزت کیا ہے، ان کی حالت کیسی ہے، اس لیے کوئی بننے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں مذاق اڑایا جاتا ہے مولویوں کا، کامیڈی کی جاتی ہے۔ تو بتائیے جس گھر میں علماء کے بارے میں کامیڈی کی جائے گی، ہے نا، مذاق اڑایا جائے گا، اب مجھے بتائیے، ہاں، تو جس گھر میں علماء کا مذاق اڑایا جائے گا، کامیڈی کی جائے گی، کیا ان کے بچے علم دین سیکھیں گے؟ کیسے سیکھیں گے بتاؤ؟ یہ حالت ہو چکی ہے جناب۔ اور اگر ایک بات بھی غلط ہو تو بتائیے آپ مجھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے تجربات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وقت کا بادشاہ، جس کے نام سے عیسائی ملک کانپتے تھے، آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے سعودی، دبئی، مسقط و بحرین کو دھمکیاں دے دیتے ہیں۔ تب کہ وہ بادشاہ تھے کہ جو ہے عیسائی اور یہودی کانپتے تھے ان کا نام سن کر کے۔ اس وقت کے سپر پاور ہمارے اسلامی حکمرانوں سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا نام سنا جب ان لوگوں نے تو ان کی مجلس سجی، جاسوس اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر ذرا سنجیدہ تھے، یہ جو عمر بنا ہے نا خلیفہ، یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بڑا ڈر ہے ہماری حکومت کو، لہذا کسی نہ کسی بہانے سے اسے اس کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھو اور اسے مار دو۔ ان کا جاسوس آیا، حضرت عمر پاک فاروق رضی اللہ عنہ کی روٹنگ پر نظر رکھتا رہا کہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے صبح شام کی، برابر دیکھتا رہا کہ وہ کب کہاں جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کدھر اٹھ رہے ہیں، سب پر نظر رکھتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا، جب اس کو پتا چلا کہ روزانہ عصر کے وقت، عصر کے بعد یہ شام کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھیتیوں کی طرف جاتے ہیں، کھیتیوں کی نگرانی کرنے کے لیے، اور اکیلے ہوتے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کمانڈوز نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلے جاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اس درخت کے نیچے وہ آرام کرتے ہیں، اسی زمین پر اپنا رومال ڈال کر لیٹ جاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اسی درخت پر وہ چڑھ کے بیٹھ گیا کہ آج جب واپس آئیں گے، سوئیں گے، میں ان کی گردن کاٹ دوں گا، انہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر فاروق گئے، واپس آئے، اسی درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے میں یہ شخص آہستہ آہستہ درخت سے اترا کہ اب میں قتل کر دوں۔ اتنے میں دیکھتا کہ سامنے جنگلیوں جھاڑیوں سے ایک شیر نکلتا ہوا آیا، اور اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کے ارد گرد گھومنے لگا۔ اللہ اکبر! ڈر کی وجہ سے یہ اوپر بیٹھا رہا، نیچے نہیں اترا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے چاروں چکر لگاتا رہا اس وقت تک جب تک کہ حضرت عمر فاروق بیدار نہ ہو گئے اور اٹھ کر کے چلے نہیں گئے۔ آواز آئی، یہ کون ہے جن کی نگرانی کے لیے جنگل کے جانور بھی چلے آتے ہیں؟ یہ کیسا زمانہ ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہ جن کی حفاظت کے لیے جنگلی جانور آ جایا کرتے ہیں؟ یہ اس وقت کے وہ خلفاء تھے جناب، ایسے حکمراں تھے۔ چنانچہ مالک حضرت مامون وہ حکمراں تھا، مامون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک عیسائی بادشاہت تھی، ملک تھا جو مامون کے ماتحت تھا۔ اس ملک پہ حکمرانی ایک عورت کرتی تھی۔ مامون کے خوف سے، مامون رشید خلیفہ کے خوف سے وہ کہتی تھی کہ ہم تمہارے انڈر میں جئیں گے، ہماری بادشاہت بخش دو، میں بادشاہ رہوں گی، اپنی رعایا کا خیال کروں گی، آپ کو سالانہ ٹیکس دوں گی، آپ مجھ پر حملہ مت کرو، ہمارا ملک ہم سے مت چھینو۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنا جیو اپنے دھرم کے مطابق، جس کو جیسے چاہے تم جیو، مگر تمہیں ہماری انڈر میں رہنا پڑے گا، تمہیں سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ وہ دیتی تھی۔ وہ عورت مر گئی، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، اور اس نے کہا کہ میری ماں بزدل تھی، ڈرپوک تھی، جو مامون سے ڈر گئی، جا کے کہہ دو مامون سے کہ اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور نہ تمہارے انڈر میں رہیں گے، تمہارے حکومت کے نیچے ہم نہیں جیتے، ہم غلامی کی زندگی چھوڑ رہے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس جو ہے فلاں کے بچے سے کہہ دو کہ ہم اب ٹیکس نہیں دیں گے۔ جیسے خط آیا اور مامون کے دربار میں پڑھا گیا، مامون جلال میں آیا، جسم غصے سے کانپنے لگا، تخت سے اٹھا اور کہا کہ جا کر کہہ دو کہ اب دیکھتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے، کس کی ماں نے دودھ پیا ہے۔ فوراً لشکر باندھا اور ہزاروں کا لشکر لے کر کے ملک پہ چڑھائی کر دیا، اور اس کے بعد گرفتار کر کے اس عیسائی عورت کے بیٹے کو پکڑ کر لایا گیا مامون کے قدموں میں، رونے لگا، گڑگڑانے لگا کہ حضور معاف کر دو، میں بھی ٹیکس دوں گا، آپ کے ماتحت رہوں گا، آپ کی غلامی میں جیوں گا، میں ہمیشہ آپ کا بازگزار رہوں گا۔ ایسے حکمراں تھے وہ۔
ایک سیکنڈ میں جس کو چاہتے تھے اپنے قدموں میں جھکا دیتے تھے. مگر جب اس نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے مامون کے پاس، مامون نے بھیجا حضرت مالک کے پاس اور کہنے لگا امام میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ میرے گھر پہ آ جاؤ، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے آپ میرے گھر پہ آ جائیے. حضرت مالک نے کہا اے بادشاہ، چونکہ مامون عباسی خلفاء تھا، حضرت عباس کی اولاد میں تھا. حضرت مالک نے کہا اے بادشاہ، یہ دین کا علم تیرے باپ داداؤں کی عزت و امانت ہے، اپنے دروازے پہ بلا کر اسے ذلیل و رسوا مت کر. تیرے بچوں کو پڑھانے کا ہے تو میرے پاس بھیج، کیونکہ اس علم کی ایک عزت ہے. مامون نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کے پاس آئیں گے، ذرا الگ سے پڑھا دیجئے گا، خصوصی توجہ کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ مت پڑھائیے، الگ سے پڑھائیے گا. حضرت مالک نے فرمایا سن، میری درسگاہ لگتی ہے، بچے امیر غریب فقیر محتاج سب شریک ہوتے ہیں، تو یہ پڑھانے کا ہے تو اپنے بچوں کو انہی کے ساتھ داخل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پڑھیں گے. اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ اسی نے کہا حضرت مالک سے کہ اجازت دو تو خانہ کعبہ کو میں توڑ کے شہید کر کے ایسا بنا دوں جیسے عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. یہ حجاج بن یوسف کا ظلم ہے. حضرت مالک نے کہا اے بادشاہ خبردار، خانہ کعبہ کی دیوار کو انگلی بھی مت لگانا، جیسے کعبہ ہے اسے ویسے ہی رہنے دو، اسے چھونا نہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کو بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا دیا جائے. آج تم توڑو گے، کل کوئی اور آئے گا توڑے گا. خبردار. تب سے خانہ کعبہ اسی عمارت پر قائم ہے جس عمارت پر ہے ابھی. ایک مرتبہ روضہ رسول میں حاضری تھی، اسی کی آواز ذرا بلند ہو گئی. حضرت مالک نے ڈانٹ کر کہا خبردار کہ کوئی اور دربار نہیں، اس دربار میں حاضر ہو جہاں پر آوازیں پست ہونی چاہیے، ورنہ سب تمہارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تب اسلام، علم دین، مذہب و مسلک بلند تھا. مگر آج کیا حال ہے ہمارا؟ یہ ہر گھر کا حال ہے، ایک گھر کا نہیں، ہر گھر کا حال ہے. ہر گھر کا حال ہے، کوئی اس سے باقی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بیٹے کو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں معلوم. بہرحال علم دین کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. یہ اسی کو ملتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس لیے اس کے تعلق سے جو حدیث پاک ہے وہ میں یہاں نقل کر دوں، پھر آپ سوچیں کہ علم دین، کوئی یہ مت سوچے کہ مجھے علم دین ارے کیا ضرورت ہے عالم بننے کی. جناب عالی، علم دین حاصل ہی اسے ہوتا ہے جسے اللہ اپنے لیے چنتا ہے، ورنہ ہر کسی کو یہ نصیبہ ملتا نہیں ہے. حدیث پڑھ لیں. ایمان ہے، یقین ہے مصطفیٰ پر کہ کائنات، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین دھس جس سکتی ہے، سورج کی گرمی ختم ہو سکتی ہے نا، سورج پورب سے پچھم سے نکل سکتا ہے، پچھم سے نکل سکتا ہے، پورب میں ڈوب سکتا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا. وہ زبان جس کو سکون کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آج حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ بقیہ باتیں کل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. باب و فضل من علم و علم، یہ باب ہے اس کی فضیلت کے بیان میں جس نے علم سیکھا اور سکھایا. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علا قال حدثنا حماد بن اسامہ ان برید بن عبد اللہ ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن علا نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد بن اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں برید بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابی بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال مثل ما بعثنی اللہ به من الہدی والعلم، فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ به من الہدی والعلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث فرمایا.
مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیۃ قابلات الماء فانبتت الکلاء والعشب الکثیر، فرماتے ہیں اس کی مثال زوردار بارش کی ہے جو زمین پر برسی، کچھ عمدہ زمینیں ہیں جس نے پانی کو جذب کیا اور گھاس اور سبزے خوب اگائے۔ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرْعُوا، اور کچھ زمینیں سخت ہیں جس نے پانی جمع کر لیا، اس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، لوگوں نے پیا پلایا اور کھیتی کی۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ كَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنبِتُ الْكَلَىٰ فَذَٰلِكَ مَثْلُ مَنْ فُقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور یہی بارش زمین کے کچھ ایسے ٹکڑے پر پڑی جو سپاٹ تھی، چکنی تھی، بیکار، نہ اس نے پانی جمع کیا نہ گھاس اگایا، یہی مثال اس کی ہے جس نے اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا، اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا۔ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، یہی مثال اس کی ہے جس نے اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا اور اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا اس سے اس کو نفع پہنچایا، اس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی، اور جس نے اس کی طرف سر ہی نہ اٹھایا، اور اللہ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا قبول نہیں کیا۔ قال ابو عبداللہ قال اسحاق عن ابی اسامہ فکان منها طائفة قیلت الماء قاء يعلوه الماء وصفصف المستوي من الارض۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا کہ اسحاق نے کہا قبلت الماء کی جگہ قیلت الماء کہا گیا ہے، قبلت الماء کی جگہ پر قیلت الماء کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے نا قبلت الماء، تو ایک روایت میں ہے قیلت الماء، اور قاء یعلوہ الماء جو پانی کو اپنے اوپر بلند کر لے، وصفصف ہے نا، وصفصف کا معنی المستوی من الارض، صفصف یعنی برابر زمین کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ بارش دو طرح کی ہوتی، بارش ساری زمینوں پہ پڑتی ہے، مگر اس میں کچھ زمین بڑی قیمتی ہوتی ہیں، زرخیز ہوتی ہیں، کھیتی کے لائق ہوتی ہیں، جسے کسان اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ سوکھ لیتی ہیں پانی کو اپنے اندر، سبزے ہری گھاس اگاتی ہیں، دھان چاول اگاتی ہیں، جس سے ہزاروں کروڑوں کی زندگیاں پلتی ہیں، خود فائدہ اٹھاتی ہیں یعنی پی کر کے، اور اس کے بعد سبزے اگا کر کائنات کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور کچھ زمینیں ایسی جو بڑی سخت ہوتی ہیں، پانی کو روک لیتی ہیں اپنے اندر، تو خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی، مگر اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں، جانور چرند و پرند پیتے ہیں، لوگ اپنے کھیتیوں میں ڈالتے ہیں۔ مگر ایک زمین ہوتی ہے جو ایک دم برابر بیکار پڑی رہتی ہے، پانی نہ روکتی ہے نہ سوکھتی ہے، بہہ جاتا ہے پانی اس کے اوپر سے۔ ایسے ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا، وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا، جس نے سیکھا، سکھایا اور لوگوں تک پہنچایا۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ مت سمجھو جیسے بارش سب پر پڑتی ہے، مگر ہر ایک کے حصے میں اس کا قبول کرنا نہیں ہوتا، ایسے یہ علم سب کے لیے ہے، مگر اللہ جسے اپنے لیے پسند فرما لے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مت کوئی سمجھے کہ ارے مولانا بن کے کیا فائدہ، ارے تیرے نصیبے میں نہیں تھا تو مولانا کہاں سے بنے گا، تیری قسمت ہی میں نہیں تھا تو عالم کہاں سے تو بنے گا، دین کا تفقہ تجھے کہاں سے ملے گا، ہے نا۔ اب اس میں دو طرح کے، ایک عالم ہے جو علم سیکھے خود اس پر عمل کرے، ایک عالم ہوا ہے جو علم سیکھے اور خود اس پر عمل کرے، یہ بہت اچھا ہے، اور دوسروں کو بھی سکھائے، یہ بہت اور اچھا ہے۔ اور ایک وہ عالم ہے جو خود تو سیکھے
مگر عمل نہ کرے اور دوسروں کو سکھائے، ہے نا، تو وہ زمین جو پانی تو جمع کر لیتی ہے مگر خود نہیں پیتی، دوسروں کو پلاتی ہے، تو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو وہ بھی زمین اچھی ہے، وہ بھی زمین اچھی ہے۔ تو دونوں زمینوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ اس سے ہزاروں کو نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادت برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کی درس بخاری میں شرکت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔